دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں, گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے. اور ہر کہانی محبت بے وفائی طلاق اس پہ ہے وہ. تو اٹس اے سمپل سائنس, کریپ ان کریپ آؤٹ. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دونوں سائڈ سے. ہمیں عموماً پتہ نہیں ہوتا ہم ایک دوسرے سے چاہتے کیا ہے. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. فلانی عورت سے کمپیریزن کہ اس نے تو یہ تصویر لگائی تھی, وہ ویکیشن پہ گئی ہوئی ہے, آپ ہمیں نہیں لے کر. کہ جو نتیجہ ہے وہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی. یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک ہے میری چھوٹی سی غلطی نہیں تھی. اسرٹیو ٹاک جو ہے نا, اس کی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے ہمیں, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. ہم اگر اپنی شادی میں شرک چھوڑ دیں بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ شرک کیا ہے؟ عورت کہتی ہیں کہ میرے بچوں پہ بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے. بچوں کو جب میں کو نماز پڑھو کہتے ہیں ابا تو پڑھتے ہی نہیں, ابا تو فجر پہ اٹھتے نہیں, ہم کیوں اٹھے. رشتوں کی تکلیف یہ رشتے کاٹے نہیں جا سکتے. اگر مرد گھر توڑنا چاہے سو دیر از اے چانس کہ پھر بھی نہ ٹوٹے. لیکن اگر بیوی گھر توڑنا چاہے, اب دنیا ادھر سے ادھر کر لیں, گھر نہیں بچے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایم اے پوڈ کاسٹ, اور الحمدللہ آفٹر رمضان دس از مائی فرسٹ پوڈ کاسٹ آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بہت مسائل ہیں, بہت پریشانیاں ہیں, لوگ آتے ہیں بہت پریشان ہیں ود ریگارڈس ٹو میریٹل ایشوز, اور جیسے کہ بہت الارمنگ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ آج پینل میں دو بہت ہی اسٹیم گیسٹ میں نے بلائے ہیں جن کا بہت ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں. ماشاءاللہ دے ہیو کاؤنسلڈ سو مینی پیپل, سو مینی کپلز الحمدللہ, اور وہ کوچنگ بھی کرتے ہیں, لائف کوچنگ پلس میریٹل کاؤنسلنگ پلس لاٹس آف ادر تھنگس. سو لیٹ می انٹروڈیوس مائی گیسٹ فار ٹوڈے. آن مائی رائٹ از کیسر احمد بھائی. کیسر احمد کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے بھائی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ہاؤ از ایوری تھنگ؟ الحمدللہ. آل گوئنگ گڈ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت دے جی ماشاء اللہ. اینڈ نیکسٹ ٹو کیسر بھائی از آسیہ آنٹی. ماشاء اللہ یو نو ہر. بہت ایک ان کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, بڑے اچھے ویوز ہوتے ہیں, بڑی ایک تڑپ ہے ان کے اندر کہ ہماری سوسائٹی اسپیشلی جو خواتین ہیں وہ اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں, اور مرد بھی. تو آنٹی کا بھی ماشاء اللہ بڑا ایکسپیرینس ہے. کیسی ہیں آنٹی آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رمضان کے بعد کمنگ بیک ٹو نارمل. جی ہاں. جی ہاں. آپ کا رمضان اچھا گیا ماشاء اللہ؟ الحمدللہ بڑا اچھا گیا. الحمدللہ. دورہ قرآن اور تراویح کے ساتھ موقع ملا, بہت اچھا رہا, اور موسم بھی بہت اچھا رہا رمضان. بالکل 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 الحمدللہ الحمدللہ. تو جیسے آپ لوگوں کو میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ٹاپک جو ہے آج بڑا ایک سینسٹیو ٹاپک بھی ہے, اور لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ دس کویسچن اسٹریٹ کہ اتنی ڈیورسز کے بڑھنے کی وجہ کیا یہ اس لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے, سوشل میڈیا نے اویئرنیس بڑھا دی ہے, اسلامک انسٹیٹیوٹس نے اویئرنیس بڑھا دی ہے, عورتوں کو اپنے حقوق پتہ لگ گئے ہیں, اور مردوں کو بھی بہت سی باتیں پتہ لگ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس اویئرنیس بڑھنے کی وجہ سے اب یہ وہ دور نہیں ہے 90s والا 80s والا کہ جس طرح سے پہلے کپلز چلا کرتے تھے. اب بہت مختلف ڈائنامکس ہیں, اب بہت چیلنجز ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے, یا یہ وجہ ہے کہ مزاج بہت بدل گئے ہیں, دونوں ٹیکرز بن گئے ہیں, گیور کوئی بھی نہیں دونوں میں سے, ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ بس مجھے چیز ملنی چاہیے, یا یہ کہ یہ جو آج ظاہر ہے جس ہم تہذیب کا حصہ ہیں اس کی بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے, اس میں لوگ لٹرلی دو جابس کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے, پریشان ہیں اکنامکلی. کیا وہ ریزنز ہیں, یا اللہ معاف کرے یہ ایک عذاب ہے, ایک اللہ کی طرف سے سوشل عذاب بھی ظاہر ہے قرآن کی روشنی میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو فیملی سٹرکچر ہے جب ٹوٹنے لگ جائے, دلوں میں نفرتیں بھرنے لگ جائیں. تو اس پہ میں سب سے پہلے آنٹی آپ کا ویو چاہوں گا کہ ان یور اوپینین کیا ہو رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ نے جن تینوں چاروں وجوہات کی طرف اشارہ کیا وہ سب کی سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں. اور ابھی جو آپ نے یہ بات کہی, جو آخری وجہ آپ نے بیان کی کہ اللہ کا عذاب ہے, یہ تو بالکل یہ ایسا ہی اللہ کا عذاب ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ.
اللہ نے لوگوں کو دھمکایا کہ تم نے اگر ایسا نہیں کیا تو ہوگا کیا کہ میرے عذاب کی ایک یہ صورت ہوگی کہ تم فرقے فرقے بن جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤ گے اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاؤ گے. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ جو فیملی یونٹ جو ہے، جو سب سے پہلی انسانوں کی محبت کی اور یکجائی کی جو ایک سب سے پہلی جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر بھی شاید یہی بات ہے. صحیح، بالکل صحیح. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے جو کہا اویئرنیس بڑھ گئی ہے، میں یہاں پہ ایگری نہیں کروں گی آپ سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر اچھے چلا لیے تھے؟ میں اس سے ایگری نہیں کروں گی. لیکن ابھی آپ نے ایک بات اور کہی کہ خود غرضی بڑھ گئی ہمارے، تو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم یہ جو انڈسٹریلائزڈ جس ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں جو لگژریز ہیں وہ اب ہمارے سب کے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جو نوجوان نسل جو ٹو بی دی ہسبینڈ اینڈ ٹو بی دی وائف جو ہے وہ ان کے پاس بھی اتنی ہے. اور لگژریز جو ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈوپامین کو ایکومولیٹ کرتی چلی جاتی ہیں. تو کیا ہے کہ بالکل سیدھے سیدھے الفاظ میں ایک بندہ مانسٹر کریٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنی ڈھیر ساری خود غرضی کے ساتھ، یا فرعون ہی بن رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو یا زومبی کہہ لیجئے، آج کل یہ بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. تو ان سے یہ توقع کرنا کہ شادی جیسے ادارے کو یا شادی جیسے پروجیکٹ کو یہ چلا پائیں گے جس میں گیو پہلے ہے اور ٹیک تو بڑی بات میں آتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آنر سب کو نظر آتا ہے اور ذمہ داری کسی کو نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہمارا ایک ہیوج گیپ ہے ذمہ داری میں اور پریویلیج میں، یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی ہمیں ریزن سمجھ آتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ویسے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں میں جس طرح سے ڈیورس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پہلے میرا یہ خیال تھا کہ یہ اتنے سمجھدار ہیں، کیونکہ میری جنریشن نہیں ہے نا، ہم تو ذرا پچھلے تھے، تو میرا یہ خیال تھا کہ اتنے سمجھدار ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بولڈ اسٹیپ لے رہے ہیں، دے آر ویل اویئر آف واٹ دے آر ڈوئنگ. پہلے مجھے لگتا تھا، لیکن وہ میں نے جب ان کے درمیان میں نے بیٹھ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دے آر ٹوٹلی کلیو لیس واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. وہ تو صرف ایک وہ جو ایک اسپر آف دی مومنٹ کے اوپر وہ فیصلے کر رہے ہیں، ریکلیسنس ہے، اور وہ جو ہے بالکل جو ہو رہا ہے بس وہ اس کے ساتھ وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں وہ ڈیورسز بھی دے رہے ہیں، ڈیورس دینے کے بعد وہ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ذہنی مریض بھی بن رہے ہیں ریگریٹس کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیسر بھائی، اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انڈیویجولی اگر آپ ان سے بات کریں، ہسبینڈ وائف سے انڈیویجولی، تو دونوں بڑے ڈیسنٹ، سلجھے ہوئے، لاجیکل لوگ ہوتے ہیں. لیکن وین دے کم ٹوگیدر ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف تو ان میں انسینسٹیوٹی بھی نظر آ رہی ہے، اللاجیکل پن بھی نظر آ رہا ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے سے انکار کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ آپ کے جو ہے وہ مطابق؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے جو پہلی بات کہی تھی، میرے خیال میں ہم ریلیجیس انسٹیٹیوٹس کو کچھ زیادہ ہی کریڈٹ دے رہے ہیں. صحیح. اٹ وڈ بی امیزنگ کہ اگر ہماری کوئی بہن بیٹی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی اور کہے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں میں نے وہ کلیم کرنے ہیں، اور جو میری رسپانسبلٹیز ہیں میں نے پوری کرنی ہے، اور اس وجہ سے اگر وہ ایک سٹینڈ لیتی ہیں تو اگرچہ طلاق پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ پسند نہیں ہے، لیکن اس کے لانگ اچھے اثرات اور یہ لانگ ٹرم اس کے جو اثرات ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا کیس. میرے نزدیک اگر ہم سارے فیکٹرز کو اکٹھا کریں تو سب سے بڑا فیکٹر ہمارا میڈیا ہے، ہمارا ڈرامہ ہے. جب ہمارے پاس 5-7 کہانیاں ہیں جن کو ریگرجیٹیٹ کیا جائے اور ہر کہانی محبت، بے وفائی، طلاق اس پہ ہو، تو اٹس اے سمپل سائنس، کریپ ان کریپ آؤٹ. جو لوگ دیکھ کے ہم نے ایک کروڑوں روپے کی انڈسٹری کھڑی کی ہوئی ہے اور وہ ایک ہی چیز فیڈ کر رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ تو ہوگا. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں، جو ہو رہا ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے ہمارے معاشرے میں سارے امیر لوگ نہیں رہتے، سارے بڑے بڑے گھروں میں نہیں رہتے، سارے بڑی بڑی جابز نہیں کر رہے ہوتے، سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ایک ڈرامہ ہے جس کی آپ 9-10 قسطیں دیکھیں تو سارے ایک انڈور سین ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں کسان ہیں، ہمارے معاشرے میں مزدور ہیں، بھٹے پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ریڈی لگانے والے ہیں. کبھی نظر آئے ہمارے ڈرامے میں یہ؟ اور سب سے زیادہ پاپولر سبجیکٹ ہی یہ عشق اور شادی ہے، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کون سا ہے؟ کوئی جائیداد کے جھگڑے آپ کو کوئی سائڈ لائن کے طور پہ نظر آ جائے تو آ جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم جب ایک اپنی زندگی کے کئی ہزار گھنٹے ایک ٹاپک کو دیں، اور اس ٹاپک ایسا ہے جس میں کروڑوں روپے انویسٹ کیے گئے ہیں،
تو پھر اس کے بعد اگر لوگوں کی ذہن سازی اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اٹ وڈ بی اے میریکل کہ اگر ہمارا اس طرح کے ڈرامے دیکھنے کے بعد معاشرے میں طلاق کی شرح اوپر نہ جائے. صحیح. تو ایک تو مجھے تو ایک وہ وجہ نظر آتی ہے. دوسرے لوک حقوق اور فرائض جس آدمی کو یہ سائنس سمجھ آ جاتی ہے اس کی زندگی میں بڑے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر حق بنیادی طور پہ معافی چاہوں گا ہر فرض جو ہے وہ ایک حق کی قیمت ہوا کرتا ہے. آپ اپنا حق کلیم نہیں کر سکتے جب تک فرض کی صورت میں اس کی پیمنٹ آپ پوری نہ کریں. میں عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتا جب تک میں کسی کی عزت نہ کروں. میرا حق ہے میری عزت کی جائے لیکن میرا فرض ہے کہ میں کسی کو عزت دوں. صحیح. یہاں سے بات چلی جاتی ہے ایکسپیکٹیشنز میں. جو آدمی اپنی ایکسپیکٹیشنز کو مینیج کرنا سیکھ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایز اے ریلیشن شپ کوچ میں گن نہیں سکتا کتنے کپلز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور الحمدللہ جن کی شادی بالکل ان ورج آف کولیپس سے واپس آئی ہے. میں اس تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنی توقعات کو مینیج کرتے ہیں ان کی زندگی آسان رہتی ہے. اگر آپ کی توقع یہ ہے ایز اے ہسبینڈ کہ میں جب وائف سے کہوں گا اسٹینڈ اپ تو وہ کہے گی یس سر, میں کہوں گا سٹ ڈاؤن تو وہ کہے گی یس سر, تو اس کے بعد جب وہ نہیں کہتی تو آپ کی ایک جعلی توقع ٹوٹتی ہے جس سے آپ کی ایک جعلی ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے اینڈ دیٹ لیڈز ٹو ڈیورس. لیٹر ان کو چلتا رہتا ہے. تو جب توقع آپ رکھیں, ریل رکھیں, وہ رکھیں جو آپ کو دین نے آپ کو دی ہوئی ہے, اس سے آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں تو پھر عام طور پہ رشتے خراب ہونے کی طرف نہیں جاتے. صحیح. اس کے بعد آپ نے ایک بات کہی کہ چھوٹی سی بات وہ ہوتی ہے. علی بھائی میں اگین اس سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. باتیں چھوٹی نہیں ہوا کرتی. جو غلطی ہوتی ہے اس کا نتیجہ غلطی کا سائز طے کرتا ہے کہ جو نتیجہ ہے وہی بتاتا ہے غلطی کتنی بڑی تھی. یہ کہنا کبھی بھی ٹھیک نہیں تھا میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی. میں ایک دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یوٹیوب شارٹس پہ. واز این امیزنگ لیسن زندگی کا کہ وہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں نا, جو دو دو تین تین لوگ اگر اپنے کیا کہتے ہیں چین بنائیں بازوؤں کی پھر اس کو ہگ کر سکتے ہیں, اتنے بڑے بڑے تنے, وہ مشینوں سے اس درخت کو لگے ہوئے ہیں وہ اس کو کاٹنے کے لیے, اور کاٹتے 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 بالکل ایج میں, صحیح ایج پہ بالکل آ کے, تو ایک چھوٹی سی لوہے کی بٹ ہے وہ اس کے اندر رکھ کے تھوڑی سی اس کو مارتے ہیں تھوڑا سا, اور درخت گر جاتا ہے. میں حیران رہ گیا دیکھ کے کہ سچ اے بگ فلاسفی آف لائف کہ اب کوئی آدمی دیکھ کے کہے نا کہ چھوٹی سی لوہے کی بٹ تھے, اس نے اتنے بڑے سرکمفرنس والے درخت کو ایک دو تھوڑیوں سے گرا دیا. سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو جو پہلے جتنے آرے چلے ہوئے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے. یعنی جو بیگیج ہے پرانا وہ نظر نہیں آ رہا. دیکھیں ایک پانی کی بوتل ہے جو کبھی ہماری گھر میں ٹیپ وہ ٹپ ٹپ کر رہی ہوتی ہے, اس کے نیچے آپ پانی کی بوتل رکھیں تو وہ پانی کی بوتل اب بھرنا شروع ہو جائے گی. صحیح. وہ قطرہ باہر نہیں آئے گا. صحیح. بٹ دیر کمز اے پوائنٹ جب وہ بوتل بھر چکی ہوتی ہے تو جو قطرہ اس پہ جاتا ہے وہ باہر آ رہا ہوتا ہے. اب بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ اتنی بڑی بوتل ہے قطرہ برداشت نہیں کر رہی. وہ بھائی بوتل تم نے بھر دی ہے, صحیح, اس لیے وہ قطرہ برداشت نہیں کر رہی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں, عمر لگتی ہے, پیچھے بہت بڑی کہانی ہوتی ہے. چھوٹی سی بات تو ایک بہانہ بنا کرتی ہے. صحیح.